عزیزان محترم، ماہ شعبان ہے، ماہ رجب گزر گیا۔ بہرحال جتنی ہم سے توفیق ہو سکی ہم نے اس میں اپنے اعمال کو بہتر انجام دیا۔ انشاءاللہ آپ سب کے اعمال خداوند بارگاہ کی اس میں قبول ہوں، اور اس مہینے کو بھی اسی انداز سے گزاریں جس طرح ہم نے رجب میں کوشش کی ہے۔ ماہ رجب اللہ کا مہینہ، ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو سب سے زیادہ عمل کیا جائے وہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ جتنا آپ زیادہ زیادہ صلوات بھیج سکتے ہیں اس مہینے میں بھیجیں، تاکید ہے۔ استغفار وہی استغفر اللہ وصال التوبہ، اس کے علاوہ بھی ایک استغفار ہے، ماہ شعبان کے اعمال ہیں۔ برا نہیں ہے ہر مہینے کے شروع میں اگر انسان اس مہینے کے اعمال دیکھ لے ایک دفعہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی انسان کرنے کی توفیق ہو۔ زندگی تو ویسے ہی ہماری بہت مصروف ہے، وقت تو ہمارے پاس ویسے بھی نہیں ہوتا، لیکن کوشش کر لیں یہ تھوڑی سی چیزیں ہم عمل کر لیں تاکہ اس زندگی کے اندر جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے تو شاید یہی چیزیں کام آئیں گی اور دوسری چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ انسان جب مر جائے گا تو یقیناً اس کے پاس حدیث و روایت کی روشنی میں ہے کہ وہ پوچھے گا، میں نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو کہ وہ پوچھے گا اپنے مال اور دولت سے کہ تم مجھے کیا دے سکتے ہو، میں نے اتنی زحمت کی، اتنی محنت کی، اتنا کمایا۔ تو وہ کہیں گے ہم تمہیں صرف ایک کفن کا ٹکڑا دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں دے سکتے۔ انسان اپنی اولاد، بیوی، بچے، سب جس کے لیے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا سب کیا، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو بولیں گے ہم آپ کو صرف دفنا سکتے ہیں اور پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ اب انسان پھر اپنے اعمال سے گفتگو کرے گا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، اب چاہے عمل اچھا ہو یا برا۔ عمل کیا کہے گا؟ عمل یہ کہے گا کہ میں قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اب اگر اچھا عمل ہوگا تو اچھا ہوگا، اچھا، اور اگر برا ہوگا تو قیامت تک ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم نے کوئی عمل کیا تھا کہ ختم ہو جائے گا، نہیں عزیزان محترم، یہ وہ ہے کہ ایک ایک چیز انسان کے ساتھ جائے گی اور جاتی رہے گی۔ تو بہرحال اس لیے بہرحال میلاد ہے اور جشن ہے تو میں آپ لوگوں کو پھر سٹریس نہیں دینا چاہتا، لیکن بہرحال جن کا ذکر ہے انہوں نے ہی فرمایا ہے، ظاہر ہم اپنی طرف سے تو لانا نہیں ہے۔ ماہ شعبان کے اعمال کے اندر کچھ چیزیں اور ہیں کہ کوشش کریں کہ ایک صلوات ہے جو روز پڑھا جاتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہے لیکن اگر روز دن میں آپ کسی بھی ٹائم پر، بہتر ہے ظہر کے ٹائم پر پڑھ لیں تو وہ بہت بہتر ہے۔ صلوات شعبانیہ اسے کہتے ہیں، تھوڑا سا بڑا ہے اس کو پڑھیں۔ اور ایک مناجات شعبانیہ ہے کہ جو سر ائمہ نے اس کی تاکید کی ہے کہ انشاءاللہ اگر آج فرصت ہوئی نہیں تو کل، ابھی 2 دن اور ہیں تو اس میں کچھ اس کے فراز آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ مناجات بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ انسان جو ہے وہ روز اتنا شور شرابے میں زندگی میں گزرتا ہے کہ اسے فرصت نہیں ملتی ہے کہ وہ کب اپنے رب سے مخاطب ہو۔ مناجات، دعا، نتبہ، تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ دعا یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، نماز کے بعد ہے، اس کے بعد ہے۔ نتبہ یعنی چیخ پکار کر اپنے رب سے مانگنا، یعنی آپ کوئی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، جسے ہم دعائے نتبہ کہ انشاءاللہ ہمیں توفیق ہوتی ہوگی جمعے کے دن پڑھنے کی، اور نہیں ہوتی ہے تو صلوات بھیجیں تاکہ ہمیں توفیق ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو نتبہ ہے جو ہم دعا میں، اس میں ہم یہ کہتے بھی ہیں امام زمانہ کے لیے کہ کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے، کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ۔ یہ ہمارا نتبہ ہے بیسیکلی کہ ہم گڑ گڑا رہے ہیں کہ کدھر ہے وہ۔ مناجات تیسری قسم ہے۔ مناجات کہتے ہیں سرگوشی کو، آہستہ بولنے کو۔ مناجات جتنی بھی ہیں وہ یہی ہے کہ انسان شب میں، خلوت میں، تاریکی میں اپنے پروردگار سے گفتگو کرے آہستہ آہستہ۔ تو بہرحال سرور انبیاء
رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک حدیث ہے تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کی تاریکی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے پروردگار سے گفتگو کرتا ہے تو خدا اس بندے کے لیے کہ اے دنیا، پروردگار دنیا کو، اے دنیا جو تمہارے پیچھے آئے اس کو تھکا دینا، اور جو تم سے منہ موڑ لے، پیٹ کر لے، اس کو سب کچھ عطا کر دینا. پروردگار دنیا کو یہ کہہ رہا ہے. وہ ہم دیکھیں ہم دنیا کے پیچھے کس طرح ہیں، ہم دنیا کے پیچھے کس طرح ہیں. یہاں پر ایک اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں فرماتے ہیں کہ الرزق رزقان طالب و مطلوب ومن طلب الدنیا طلبہ الموت. مفصل ہے، میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس پہ اتنی گفتگو کروں. کہ مولا بھی فرماتے ہیں کہ دو طرح کے رزق ہیں، ایک وہ ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک وہ ہے جو رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو موت آ جاتی ہے، حتیٰ اس کو دنیا سے نکال کے پھینک دیتی ہے. لیکن جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے آتی ہے. تو ابھی ہمارے اپنے اوپر ہے عزیزان محترم کہ ہم آخرت کو اپنی اسی دنیا کے اندر کیسے لیں. انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. حدیث میں پروردگار جب بندہ رات کی تاریکی کے اندر تنہائی میں، خلوت میں خدا سے مناجات کرتا ہے تو خدا اس کے قلب کو نورانی کر دیتا ہے. یعنی انسان جب رات کی تنہائی میں خلوت میں خدا کی بات کرتا ہے تو خدا خوب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے پر نور، یا میں نے جب نور کو ڈھونڈا تو میں نے نور کو کہاں ڈھونڈا؟ تہجد کی نماز میں پایا. امام فرما رہا ہے کہ جب میں نے چہرے کے نور کو ڈھونڈا تو میں نے تہجد کی نماز میں پایا. تو وہی بہرحال کہ انسان جب تنہائی خلوت میں رات کی تاریکی میں تو خدا اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے، اور پھر بندہ کہتا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے رب جلیل، میری دعا کو قبول کیجیے. تو خدا کہتا ہے لبیک اے میرے بندے، جو تو نے مانگا میں تجھے عطا کروں گا. تو مجھ پر توکل کر، میں تجھے کفایت کروں گا. یعنی جب تو مجھ پہ توکل کر لے گا تو پھر میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گا. وہاں پر پروردگار ملائکہ سے خطاب ہو کے کہتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو کہ کس طرح رات کی تاریکی میں، تنہائی میں مجھ سے اپنی گفتگو کر رہا ہے، اور جب کہ بہت سارے لوگ غفلت میں غافلوں کی طرح سو رہے ہیں، گواہ رہنا ملائکہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. صلوات اللہ عزیزان محترم. ذکر اس بندے کا ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں دے دیا. قرآن کی جو آیتوں کی تلاوت کی، آپ جانتے ہیں سورہ فجر کی جو آیات ہیں کہ اے اطمینان پانے والے نفس، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. یعنی ایک تو یہ نا کہ ہم راضی ہوں، ہم تو کبھی بھی راضی نہیں ہوتے اللہ سے، ہمیں تو سب کچھ بھی مل جائے تو بھی ہم راضی نہیں ہیں. یہ تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں زندگی میں کہ خدا راضی ہو جائے. بس ہمارے اعمال نہیں ہیں ویسے، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ اعمال میرے ویسے نہیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے. لیکن میں اپنی زندگی میں خدا سے راضی نہیں ہوں. جبکہ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، اس امام کو ہی مانتا ہوں کہ جس کے لیے پروردگار راضیتم مرضیہ، تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی. یعنی اس حد تک، اس مقام تک بندہ آ جائے
کہ پروردگار خود یہ کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اب یہ آیتیں ظاہر ہے اور کسی کے لیے نہیں سوائے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خب ایام ولادت کے ہیں، ولادت پر اور امام کی زندگی پر، امام کی سیرت پر گفتگو کے بہت سارے زاویے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اتنے مواقع نہیں ملتے ہیں کہ ہم اس مقاصد کو بیان کریں، تو بہرحال ہم ان کی طرف زیادہ توجہ دیں گے۔ بہت سارے تاریخی واقعات آپ پہلے سے سن چکے ہیں، میں بہت زیادہ تکرار بھی نہیں کروں گا کہ خود امام کی ولادت 3 شعبان کو متفق ہے، کوئی اس میں کسی اور بعض ائمہ کی ولادت پہ یا شہادت پہ ہیں تاریخیں، لیکن شعبان کے مہینے میں امام کی ولادت پہ کوئی اختلاف بھی نہیں پایا جاتا۔ اور جس مہینے میں پروردگار نے اپنے اس بندے کو پیدا کیا، اس مہینے میں پروردگار نے کسی کی بھی شہادت کو نہیں رکھا، یعنی کہ جب، یہی تو عجیب ہے کہ جو کچھ خدا کی خدائی تھی وہ سب حسین کو دے دی پروردگار، کہ پروردگار کیونکہ عمل سے امام نے کر کے دکھایا، اس میں باتیں نہیں ہیں، آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں۔ امام کی جب ولادت ہوتی ہے، آپ نے واقعہ تفصیل سے سنا ہوگا کہ جب امام کو رسول خدا کے ہاتھ دیا جاتا ہے تو رسول خدا گریہ کر رہے ہیں۔ اب یہ عجیب سے کہ انسان خوش ہونا چاہیے، ولادت ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن گریہ کر رہے ہیں۔ خوب گریہ کی توصیل حضرت جبرائیل آئے اور سب کچھ بتایا، اور وہ سب کچھ ہے کہ آگے کربلا کا واقعہ اور یہ سب ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے جو گریہ ہے یہ بہت مہم ہے۔ بھلا میں یہیں سے گفتگو کو آگے کی طرف بڑھاؤں کہ رسول خدا کا گریہ امام حسین کے لیے پہلا گریہ ہے، پہلا عزادار امام حسین کا رسول ہے، وہ جو کہ سرور کائنات ہے، محبوب خدا ہے، ان خلقت عالم کے لیے مقصد ہے پروردگار کا، وہ پہلا عزادار ہے امام حسین کا۔ تو یہ تو بات کہ خوب گریہ نہ کریں یا یہ نہ کریں، تو یہ تو بات یہیں پہ ہی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیخ چودھری نے بھی اور بہت سارے علماء نے بھی روایات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ ایک آنسو اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھ میں آ جائے امام حسین کے لیے تو روز قیامت اس کی بہت بڑی جزا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر رونا نہیں آ رہا تو انسان جو ہے وہ شکل بنا لے رونے کی، لیکن اگر وہ آنسو آنکھ میں آئے اور پھر رخسار پر آئے تو جزا بڑھ جاتی ہے، یعنی جتنا آپ، لیکن کیا ہر آنسو، سوال، ہر آنسو نہیں عزیزان محترم، وہ آنسو کہ جو یہ گریہ کرتے ہوئے سوچے کہ امام حسین کتنے بڑے عابد تھے، میں کیا ہوں، امام حسین کتنے بڑے صابر تھے، میں کتنا صبر کرتا ہوں، امام حسین کتنے بڑے نمازی تھے، میں کتنی نماز پڑھتا ہوں، امام حسین نے سجدے میں خدا کی بارگاہ میں سب کچھ دے دیا، میں کیا دے رہا ہوں۔ یہ آنسو کہ جو اس کو کسی طرف لے کے جا سکے، یا پھر وہ آنسو کہ جو ہم سنتے بھی ہیں کہ جو امام حسین کے لیے گریہ کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مطلب سب کے ہی ہو جائیں گے، مطلب انسان گناہ کرتا رہے بولے میں گریہ کر رہا ہوں، سو ایسے ہو گیا نہیں، وہ جو گریہ کرے کہ میں کتنا برا، میں کیسا برا، میرے قلب میں وہ کیوں نہیں ہے نور امام حسین، میرے دل میں اس طرح محبت کیوں نہیں ہے، میرا عمل اپنے امام کی اطاعت میں ویسا کیوں نہیں ہے، جبکہ آپ کے سامنے ادب کا تقاضا، جتنے بھی صحابی تھے، جتنے بھی ماننے والے تھے، اس کے باوجود کہ سب کچھ تھا، لیکن امام سے پوچھے بغیر کربلا میں کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ہم اپنے امام کو راضی کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں روز، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہے، ہمارا امام یہ ہمیں اجازت دے رہا ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ تو عزیزہ نا پھر آپ گریہ کرتے رہیں، جتنا گریہ کرنا ہے، پھر یہ گریہ گناہوں کو نہیں دھوئے گا، یہ پھر سیئات کو حسنات میں تبدیل
نہیں کرے گا. وہ ابھی ہوتا ہے کہ باغ کے اندر پھول لگے ہوئے کچھ ہیں, آپ جا کر جو ہے وہ کھاد ڈال کے آ جائیں. بولیں گے کیا آپ نے کھاد ڈالیں گے تو بو آئے گی, تو بولیں گے کیا پھولوں کے درمیان میں آپ نے کیا ڈال دیا ہے. لیکن جب تھوڑے دن گزریں گے تو وہ کھاد زمین میں جذب ہو جائے گی, اور پھر زمین سے اسی کھاد کے ذریعے سے وہ پودے انرجی لیں گے, اور کچھ مہینے کے بعد آپ کو وہی باغ سرسبز اور پھول نظر آئیں گے. پھر آپ کہیں گے کیا خوشبو ہے. مگر یہ کھاد ڈالنی پڑتی ہے کہ شاید ابھی بری لگے, ابھی مشکل ہو اپنی ذات سے ان عملوں کو دور کرنا, تکلیف ہو, سننی پڑ جائے, داڑھی رکھیں شاید لوگ اعتراض کریں, حجاب پہنیں شاید لوگ تکیہ نوسی کہنے لگ جائیں, مگر یہ کھاد ڈالنی پڑے گی. تو جب یہ گل اس دنیا کے اندر ثمر بن کر نکلے گا تو پتا چلے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تھا. عزیزان محترم, امام حسین نے وہ کام کیا, سوئی ہوئی انسانیت کو جگایا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں نا, اگر امام حسین نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو ہم آپس میں بیٹھے ہوتے اس طرح. آج اتنے 100 سال ہونے کے بعد پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے, نہ صرف یہاں, اب محرم, سفر, اور اس کے علاوہ بھی ہمارا اپنا بھی کوئی مر جاتا ہے تو ہم مجلس امام حسین کرتے ہیں, اس کی مجلس نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارا مرنے والا امام حسین کے ساتھ محشور ہو گیا تو کامیاب ہے. اگر ویسے تو کتنے لوگ دنیا میں مر رہے ہیں, ہر آدمی کیوں چاہتا ہے, خوب جنت کے مختلف مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار نے چیزیں رکھی ہیں, لیکن اصل رضا یہی ہے کہ انسان اس عالم کے اندر بھی اہل بیت کے ساتھ رہے. مگر دنیا جتنے بھی لوگ تھے شب عاشورہ بیٹھے ہوئے تھے, سب دیا, مقام دیا, امام کو نہیں چھوڑتے. وہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ہمارا امام کہاں ہے؟ پھر ایک اور جمعہ گزر گیا کل, میں پریشان ہوا, میں کتنا پریشان ہوا کل, کون سا ایک قدم میں نے اٹھایا اپنے امام کے لیے کل, یہ پورے ہفتے کوئی کوشش کی. عزیزان محترم, یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ہم کربلا یا امام حسین کی طرف متوجہ ہیں تو ہم ذمہ داری کی طرف متوجہ ہوں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. خوب آپ اس لیے نہیں آئیں اور ثواب کمائیں اور چلے جائیں, خوب ثواب آپ ویسے لے لیں, سبحان اللہ بولتے رہیں, درخت میں آپ کے, جنت میں آپ کے درخت لگتے رہیں گے, مگر جنت میں جائیں گے تو درخت کے نیچے بیٹھیں گے نا. جب جنت میں جائیں گے نہیں تو کہاں سے درختوں کا کیا کریں گے آپ؟ اب جنت کس کی ہے؟ حسین کی ہے. سید الشباب الاہل الجنہ ہے بھائی, وہ راضی ہوں گے تو آپ کو آنے دیں گے. مگر جب انسان کسی کے دروازے پہ جاتا ہے, بہرحال یہاں پر ایک آپ کی سماعتوں کی نظر, ایک فضائل کی حدیث, کہ جب انسان کسی گھر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, میزبان کو آواز دیتا ہے. آپ مہمان ہیں, آپ میزبان کو کیا کرتے ہیں, آواز دیتے ہیں, بلاتے ہیں. تو جنت کے دروازے پر وہ جو کنڈی لگی ہوئی ہے, جب وہ کھٹکھٹائی جائے گی تو یا علی کی آواز آئے گی. تو یہاں سے پتہ چلے گا کہ میزبان کون ہے جنت کا. تو یہ تبھی ہوگا کہ جب اس دنیا میں آپ ان سے بنا کے رکھیں گے. وہ دنیا کا قانون ہے کہ جس سے آپ کی پی آر ہوتی ہے وہی آپ کو کہیں فائدہ دیتا ہے. دنیا میں آپ کوشش کرتے ہیں کسی سی او سے, کسی کمپنی سے, کسی مینیجر سے, کسی وزیر سے, کسی گورنمنٹ آفیسر سے, آپ کیا کرتے ہیں, تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کہ کام آئے گا, کل کو کہیں نہ کہیں کام آئے گا. ہمارے پاکستان میں تو جس کی تعلقات ہوں وہی سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس دنیا میں تعلقات, وہاں پہ ایسے نہیں ہوں گے کہ میں آپ کا رشتہ دار تھا, میں فلانا تھا. وہاں عمل کے ترازو پہ تولا جائے گا کہ کون کتنا بڑا شیعہ تھا. حدیث ہے, مولا کائنات شب کی تاریکی میں چل رہے ہیں, پیچھے سے آواز آئی, کہا کون؟ کہا مولا آپ کے شیعہ ہیں. جب امام گیا ان کے قریب, امام ان کو غور سے دیکھ رہے ہیں. کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا ہے تم میرے شیعہ ہو, میں شیعہ کی نشانیاں تم میں ڈھونڈ رہا ہوں.
خوب تو ہم اپنی دنیا کے اندر اپنے وہ اعمال کریں عزیزان محترم. ہماری ان سے پی آر وہی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پہ عمل کرو. اور عمل کو اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر زندگی میں اساسی ذمہ داری پیدا کریں. تو مولانا صاحب کیا کریں, ہم اتنے مصروف ہیں, ہماری نوکریاں ہیں, ٹائم نہیں ملتا, ٹریفک اتنا زیادہ ہے, کئی گھنٹے تو ٹریفک میں لگ جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, فلانا ہے. وہ تو کیا کریں, وہ پیدا کیوں ہوتے بھائی؟ تو ہر جگہ مسائل ہیں. یہ تو کون سی دنیا میں کس جگہ مسائل نہیں ہیں؟ ہر جگہ مسائل ہیں. لیکن اسی مسائل کے اندر سے تو گیپ نکالنا ہے آپ نے اور ہم نے, اسی جگہ سے گیپ نکالنا ہے, اسی حدود میں سے جو ہمارے لیے معین ہے اسی میں سے لامحدود ہونا ہے. حدیث ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین کے لیے کربلا جاتا ہے, چاہے وہ جتنے دن رہتا ہے, وہ دن اس کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. خوب مولانا صاحب یہ تو بات ہے, کیسی باتیں کرتی ہیں. ابھی فزکس کا بچہ بیٹھا ہوگا, وہ بولے گا مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فزکس تو کہتی ہے انسان جو ہے وہ ڈائمینشنز رکھتا ہے, یعنی مکان رکھتا ہے, باڈی رکھتا ہے, ماس رکھتا ہے, اس کو اسپیس چاہیے, یعنی اس کو جگہ چاہیے, اور جب جگہ چاہیے تو ٹائم کراس ہوتا ہے. اب یہ ممبر یہاں رکھا ہوا ہے, 10 سال سے رکھا ہوا ہے, لیکن آپ یہ نہیں بولیں گے کہ ممبر پرانا نہیں ہوا, نہیں, آپ بولیں گے 10 سال پرانا ہو گیا ہے. ممبر ہلا نہیں ہے, لیکن زمانہ گزر رہا ہے, ٹائم گزرتا ہے جب ماس اور اسپیس ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بدن مادی ہے, میں 5 دن رہا, 6 دن رہا, میری زندگی کاؤنٹ نہیں ہوئے. یہی تو معجزہ ہے حسین کا کہ وہ میرے جیسے مادی شخص کو لا مکان لا زماں کر دیتا ہے. عزیزان محترم, یعنی جو یہ کر سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا ہوگا. خوب امام رضا علیہ السلام ارشاد فرمایا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں کہ جو کربلا میں جس نے شط الفرات پہ امام کی زیارت کی, گویا اس نے عرش میں خدا کی زیارت کی. عرفاء بیان نہیں کر پاتے اس بات کو کہ خدا کی زیارت کے معنی کیا ہے. ڈاکٹر رفیع جو بہت بڑے عالم ہیں, وہ اس حدیث کی تعویل میں یہی کہتے ہیں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ فرشتے اسے لمس کریں, اس کا دل فرشتوں کے لیے اترنے کی جگہ بن جائے, تو زیارت امام حسین کرے. آپ کے سامنے کتنے ملائکہ جو ہیں وہ ابھی تک آئے تھے اور ابھی تک گھوم رہے ہیں. خاک کربلا کی کیوں آپ چومتے ہیں, دروازے چومتے ہیں, خاک چومتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو 4,500 ملائکہ آئے تھے وہ ابھی تک اسی خاک کی حالت میں حرم کا طواف کر رہے ہیں. اسی لیے آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان کے بارے میں کہ وہ چھوٹے سے ہوا کرتے تھے, جب 7-8 سال ایسے, تو وہ کہیں اپنے گاؤں خمین کے رہنے والے تھے, تو کہیں گئے تو وہاں کہا تھا یہ جو پتھر ہیں, سنگریزے ہیں, یہ ہاتھ میں اٹھاؤ تو یہ کھنکتے ہیں. اس کھنکتے وقت اگر جو دعا مانگی جائے نا تو وہ قبول ہو جاتی ہے. یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا. تو کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میں گیا, تو جب میں نے وہ پتھر اٹھایا تو پتھر ہلا, تو میں نے جو اس وقت دعا مانگی زیارت امام حسین مانگی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ 14 سال کی عمر میں کربلا آ گئے اور کئی سال تک کربلا میں رہے, پھر نجف میں پڑھنے گئے. وہاں پر امام حسین نے ان کو 28 تحفے عطا کیے. آیت اللہ کوچانی اپنی کتاب سے آیت شرک میں لکھتے ہیں کہ میری جب آیت اللہ بہجت سے ملاقات ہوئی, میں نے پوچھا تو کہا کہ مجھے امام نے 28 تحفے دیے, اور پھر کئی عرصے کے بعد میری ملاقات ہوئی, کئی سالوں کا. میں نے کہا وہ تحفے آپ کے پاس ہیں؟ کہاں وہ تحفے ابھی تک میرے پاس ہیں. 2 تحفوں کا انہوں نے صرف ذکر کیا کہ وہ دنیا میں کسی کی بھی آواز سن سکتے تھے, کوئی بھی انہیں مخاطب کرتا کہیں سے بھی سن سکتے تھے, اور جس طرح وہ سامنے سے دیکھتے تھے اس طرح انہیں ہر طرف سے نظر آتا تھا. خب یہ ہمارے لیے یہ مطلب بڑی تخیلاتی فکشن
مولانا صاحب فکشن موویز نہیں، حقیقت ہے عزیزان محترم. ان امام حسین کو پروردگار نے سب کچھ دیا ہے، یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم امام سے کیا لے کر آئیں. ایک شہید، اس کی زندگی کے حال میں لکھا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو زیارت پہ والدہ گئی، سڑک اور ٹریولنگ صحیح نہیں تھی تو بیمار ہو گئی. جب وہاں پہنچی تو تکلیف بڑھ گئی، حرم نہیں جا پائیں. ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے بولا کہ بچہ جو ہے وہ ساکت ہو چکا ہے، آپ کو آپریٹ کرانا پڑے گا. انہوں نے کہا نہیں، میں دوائی بھی نہیں لی، کچھ نہیں لیا. گریا کرنے لگ گئی. گریا کرتے کرتے کہا کہ مجھے پہلے ایک دفعہ زیارت کرا لو، کچھ بھی ہو جائے. وہاں جا کر بولا کہ مولا میں تو اپنے بچے کی سلامتی لینے آئی تھی، آپ نے مجھ سے بچہ لے لیا. یہ کہہ کر واپس چلی گئی اور سو گئی. سویا خواب میں دیکھا انہوں نے کہ حرم میں امام حسین میں ہے، ایک خاتون آئی، کمبل میں کچھ لپیٹا ہوا ہے. کہا یہ لو، ہم نے تمہیں بچہ دیا، اس کا نام ابراہیم رکھنا اور چلی جاؤ. جب وہ دیکھا اٹھی، اسی طرح ان کے آنسو ہیں، تو دیکھا کہ کوئی بیماری کے آثار نہیں ہے. ڈاکٹر کو لے کے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، کہا کہ کس طبیب کے پاس لے کے گئے تھے؟ کہا ایک ہی طبیب ہے حسین. عزیزان محترم، ہم لوگ مریض ہیں، آج شفا مانگے امام حسین سے. ہمارے نفس مریض ہیں، ہماری روحیں مریض ہیں، ہماری فکریں مریض ہیں. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، یعنی اگر اس مرض میں یہ حسین نہ ہوتا کچھ نہیں ہوتا. ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے پروردگار نے اس ہستی سے ہمیں منسلک کیا ہوا ہے. یہ معجزے ہیں امام حسین کے، اور کتنے لوگوں کے معجزے ہیں، لوگ جاتے آتے رہتے ہیں. اسی لیے زیارت امام حسین کا بہت زیادہ ثواب ہے. کوشش کرے کہ آدمی اپنی زندگی میں، بہرحال توفیق ہے، کوشش کرے ایک دفعہ ضرور کرنے جائے، کیونکہ اس زیارت کے لیے یہی لکھا ہے کہ تم جتنے قدم چل کے جاؤ گے اتنے تمہارے گناہ، اتنی تمہاری چیزیں، اتنے لیے تمہارے حج لکھے جائیں گے، اتنے لیے تمہارے عمرے لکھے جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ وہاں بندگی اپنے کمال پر ہے. یعنی سمجھنا یہ ہے کہ بھئی میں کیوں جا رہا ہوں. میں انسان، آپ دیکھیں نا، ابھی آپ کہیں جاتے ہیں چھوٹی سی جگہ پہ، کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں آئے کیوں آئے ہیں؟ وہ مجلس ہے، محفل ہے، سننے آئے ہیں، خوب ذمہ داری بنتی ہے، بچوں کو لے کر آئے ہیں، کچھ ان کو حاصل ہو جائے گا، وہ ایک مقصد ہے. میں کربلا کیوں جاؤں؟ صرف در و دیوار کو چومنے؟ وہ تو چومنا ہے آپ نے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ کیا لینے جاؤں میں امام حسین سے؟ وہ جو قبہ ہے، جو زری جس کے اوپر بنا ہوا ہے، اس کے نیچے دعا مستجاب ہے. میں نہیں کہہ رہا، چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ امام خود مریض تھے، امام نے کسی کو بھیجا کہ اس کے نیچے جا کر دعا کر آؤ، کیونکہ جو اس قبے کے نیچے جا کر امام حسین کی دعا کرے گا وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. عزیزان محترم، لیکن دعا کرے کیا؟ دعا مانگنی بھی تو آنی چاہیے انسان کو، کہ اتنی بڑی ہستی کے پاس، جس کے پاس اللہ نے سب پوری کائنات دی ہو، اس سے مانگیں کیا؟ یعنی آپ بچے کو لے جائیں دکان پہ، اور بڑی سی دکان ہو، بولے بیٹا جو بھی جائے لے لو، تو بچہ کس طرح لیتا ہے؟ چھوٹی سی ڈگی اٹھا لے گا. لگا عجیب ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں بڑی لے لو، سائیکل لے لو، یہ لے لو، روبوٹ لے لو. نہیں، کیونکہ اس کی ظرفیت وہی ہے، اس کی سوچ وہی ہے. تو جتنی ظرفیت بڑھے گی اتنا تقاضا بہتر ہوگا. کائنات سب ہے، تو مانگو. کیا مانگو؟ آخرت، دین، نصرت، امام کی نوکری، یہ مانگے. اب چاہے آپ کسی بھی پروفیشن میں ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ چاہے سائنس ہیں، ڈاکٹر ہیں، دکاندار ہیں، کچھ بھی ہیں، ہر شخص نے اپنے حساب سے آگے بڑھنا ہے. عزیزان محترم، آج یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے لیے، جو امام نے استغاثہ بلند کیا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا؟ امام نے کیوں کیا جبکہ سب شہید ہو چکے تھے؟ مگر امام نہیں جانتے تھے کربلا میں کوئی بھی ماجی نہیں ہے. کیوں بولا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو امام نے اس دن سے قیامت تک کے لیے استغاثہ کیا تھا
ہے کوئی مدد کرنے والا؟ تو آج امام کا فرزند غیبت میں ہے کوئی مدد کرنے والا؟ نہیں، میں تو مصروف ہوں، مولانا صاحب میں تو صبح آفس جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں، بچے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ اسی کو اگر آپ بہتر کر لیں، گھر کو، یہی گھر امام کو دے دیجیے گا بات۔ ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے امام کے لیے، نہیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں بچے انسان ہوں، وہاں بچے کلیگ ہوں، واجبات آپ کے بہتر ہوں۔ گھر کو اپنے تربیت اس طرح کریں کہ آپ دے سکیں۔ ہم سارا مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ خود کیا کریں۔ بہت سارے لوگ مولانا صاحب سے مشورہ مانگتے ہیں مگر کرتے نہیں، کرنا وہی ہے جو وہ خود جانتے ہیں، کیونکہ خود سب ماشاءاللہ مجتہد ہے۔ آپ کی بعض لوگوں جو بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ، آپ کی اور آپ کی اولاد کی جنریشن میں گیپ ہے، فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ اس فاصلے کی وجہ سے ہم اس جنریشن کو سمجھ نہیں پاتے، ہم اپنی باتوں کو ان کے اوپر کوشش کرتے ہیں تھوپنے کی، جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، یہ دوسری علاقہ ہے۔ اب جیسے میں ہوں، اور میں درمیان والی نسل میں سے ہوں، یعنی نہ میں 60-70 سال والا ہوں، نہ میں 30 والا ہوں۔ میں اور میری جو جنریشن ہے، یعنی میری جو اولاد ہے، اس نے جو وہ ٹیکنالوجی دیکھ رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی میں اور وہ دونوں ایک ہی ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے لیے اسمارٹ فون، ٹیبلٹ، یہ ساری چیزیں میرے لیے کوئی عجوبہ نہیں ہے، لیکن جو میرے والد ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ ان کو فون لو، وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا سادہ سا فون لو بھائی، صرف فون ہمیں نہیں رکھنا۔ اب اگر میں ان کے ساتھ کسی معاملے میں ڈیبیٹ کروں یا کسی میں، تو نہ وہ مجھے سمجھ پائیں گے نہ میں انہیں سمجھ پاؤں گا۔ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے عزیزان محترم، یہاں پہ بھی بہت پایا جاتا ہے کہ جوانوں کو سمجھتے نہیں ہیں، والدین اپنی چکر میں ہیں، وہ اپنی چکر میں۔ آپ جب آئے تھے 30 سال پہلے کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے معاملہ۔ آپ اس کو ڈیسیجن میکر بننے دیں، آپ اس کو اس کے ساتھ چلے۔ جب تک آپ بچے کے ساتھ اس کی صدا میں ہم صدا نہیں ملائیں گے، وہ آپ کا نہیں ہوگا۔ علل ظاہر تو وہ اگر آپ کا ہاں ہوں جی جو نہ میں نہیں جاؤں گا، یہ نہیں، وہ بعد میں جب اس کو جب موقع ملے گا وہ کچھ بھی کر لے گا۔ اس کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے عزیزان محترم۔ بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے، ورنہ اگر آپ اپنے بچے کو اوپر سختی کریں گے بھیجا، نہ کہ صحیح بھیجا سختی، تو یہ بچہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یہ بچہ پھر کس کا ہو جائے گا؟ یہ بچہ پھر ٹی وی کا ہے، میڈیا کا ہے، نئی ٹیکنالوجی کا ہے، آپ کا بچہ نہیں ہے یہ۔ اور یہی تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتا، بعض بچے ہی کہتے ہیں آپ کو کیا پتا بابا، آپ کو کیا پتا یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ وہ اس لیے کہتا ہے کہ ہم اس طرح سنک نہیں ہو پائے۔ ٹھیک ہے ہم ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر سکتے جو ہے، لیکن ہم اپنے بچے کے ساتھ دوست تو بن سکتے ہیں۔ اگر آپ دوست نہیں بنیں گے تو اس کا کوئی اور دوست بنے گا۔ اگر آپ اس کو گنجائش نہیں دیں گے کہ یہ کچھ بتائے آپ کو، اور آپ آتے ہی سختی شروع کر دیں گے، تو کل کو آپ کو یہ کوئی بات نہیں بتائے گا۔ عزیزان محترم، اب بچہ چھیننا آسان ہو گیا ہے، اب اغوا کرنا اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، اب اس کا ذہن لے لیا گیا ہے۔ اب یہ بچہ بین 10 ہے، اب یہ بچہ اسپائڈر مین ہے۔ آپ دیکھ لیں باہر لینے جائیں چیزیں، کون سی چیز پسند کرتا ہے، یہ انگلی وہیں اٹھائے گا جو کریکٹر اس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ حضرت قاسم نہیں بننا چاہے گا، یہ حضرت علی اکبر نہیں بننا چاہے گا، کیونکہ ہم نے اس کو اس طرح پریزنٹ ہی نہیں کیا، ہم نے گیپ دیا ہے۔ ہم اپنی چل رہے ہیں، وہ اپنی چل رہا ہے، تو پھر کس طرح اس بچے کو امام زمانہ کو دیں گے؟ بچہ سوال کرے کبھی نہیں ٹوکیں اسے، آپ کو جواب نہیں آتا کوئی بات نہیں، پوچھ کے بتا دیں۔ مگر ہمیں سب جواب آتے ہیں کیا؟ نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی رشد کو، اس کے کمال کو روکے نہیں، بلکہ اس کو مواقع دیں۔ جب آپ اس سے ڈائیلاگز کریں گے، ہمارے برصغیر پاک و ہند میں مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہم اپنے بچے سے گفتگو نہیں کرتے۔ میں تو صبح آتا ہوں، میں تو کماتا ہوں، فیسیں پے کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ بس ختم، کافی ہے۔
ماں اپنی طرف سے زحمت کرتی ہے. بچہ کون پال رہا ہے؟ ٹی وی، کارٹون، اینیمیشن، ٹیبلٹ، یہ پال رہے ہیں بچے ہمارے. کورس وورس تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کورس کوئی جتنے بھی ہیں دنیا کے سب غلامی بناتے ہیں. یا بھارت بڑھ بھی جائے تو آدمی کیا کرے گا؟ تو پھر آپ کس طرح اس بچے سے بات کریں گے؟ بات کریں، گفتگو پہ جائیں اس بچے کے ساتھ. اس بچے کو پتا ہو. اب یہ بچہ اگر گیموں کی باتیں کرتا ہے تو آپ کو لا عقل 4 گیموں کے نام آنے چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے. کیا گوگل پہ ویکیپیڈیا پہ لکھ کے سرچ کر لیں گیم کس نے بنایا کیا ہے. 4 باتیں جاننے میں کیا مشکل ہے؟ ورنہ وہ آپ کو بناتا رہتا ہے. وہ جی ٹی اے کھیلنا، میں نے کال آف ڈیوٹی کھیلنا، آپ کو پتہ ہی نہیں سب یہ کیا ہے. جب آپ کو پتا ہوگا تو آپ اس سے بات کریں گے، سمجھائیں گے کہ بیٹا اس میں یہ نقصانات ہیں، اس میں یہ ہیں. 2 گھنٹے شام کو جو بیٹھ کر وہ کارٹون دیکھتا ہے تو وہ کون سے کارٹون دیکھتا ہے؟ لیکن نہیں. پھر عزیزان محترم، پھر ہم کیا لے کے جا رہے ہیں ان مجلسوں سے؟ کس طرح اس کو لے کر آئیں گے؟ یہ تھوڑی سی نسل میں گیپ آیا، یہ سننے نہیں آئے گی. یہ بولے گی نہیں میں تو بس ایسی دیکھ لیا بس میں نے. عزیزان محترم، بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کو اسی توسل کے ساتھ کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام ہماری مدد فرمائے کہ جس طرح انہوں نے کربلا میں ہیرے موتی پیدا کیے اس سرزمین میں، ہم اپنے گھروں میں ان کی شعاؤں کو شامل کریں. وہ جو ہیرے موتی تھے کہ جو آج تک گوہر کی طرح چمک رہے ہیں، کوئی علی اصغر کی صورت میں، کوئی حضرت قاسم کی، کوئی اون و محمد کی، کوئی علی اکبر کی طرح. تاریخ گزر گئی، دور گزر گئے، ادوار گزر گئے، ان گوہروں کے نور کو کوئی روک نہیں پایا. کوئی یہ گوہروں کو گھر میں لائے، روشنی بنائے، بتائیں، تھوڑی سی زحمت کریں. عزیزان محترم، بیٹھے بیٹھے اب کچھ نہیں ملنے والا. تھوڑا سا ہلنا پڑے گا. ذمہ داری کا احساس کریں، پوچھیں، مشورے کریں. بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، یہ گولی، وہ گولی، 4 گولی، فلانی گولی، یہ وہ، لیکن روح مریض ہے. اول تو پتہ ہی نہیں ہے کہ روح مریض بھی ہے کہ نہیں ہے. پھر دوسری بات ہے اس کا ڈاکٹر کون ہے یہ بھی نہیں پتا. جو تھوڑا بہت ہوتا ہے تو عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ یوں ذائچہ وائچہ بنا کے دے دیتا ہے، بھئی یہ وہ. ہماری پبلک بھی اسی میں کوئی ایڈ بھی آ رہے ہوتے ہیں. اپنی مرضی کی شادی، اپنی مرضی کی نوکری، اپنی مرضی کی یہ. اگر دین میں یہی ہوتا تو پھر رسول خدا کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیخ کلینی نے کیوں اتنی زحمت کی کہ گاؤں گاؤں دیہات جا کر اصول کافی کے لیے حدیثیں جمع کی؟ اگر یہی دین تھا. عزیزان محترم، یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ ہم کم از کم زحمت کریں. سائیکیٹرسٹ کو آج دنیا میں لوگ پیسے دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ صرف بات سنتا ہے. گھنٹوں فیس دیتے ہیں کہ $1000 بندہ دیتا ہے. کیوں؟ تھوڑی دیر بات سننے والا کوئی نہیں. مولانا بیچارہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں کہتا. بھائی سنا تو دو، کم از کم سن لیں گے، چپ کر کے سناؤ تو صحیح. کوئی تیار ہی نہیں کہ کوئی اپنی حال احوال کو معاوضہ پریشانی ہے ذہن. عالم دین روحانی ڈاکٹر ہے جس نے صحیح مکتب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس نے پڑھا ہو وہ اصل روحانی ڈاکٹر وہی ہے. اور ظاہر ہے کیسے نہ ہو کہ اس در کے جو بھی غلام ہیں وہ شفا دے دیتے ہیں. اب یہ تو خود درد ہیں. خوب ایک عالم دین کہ شیخ دستغیب جو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ زیارت پہ گیا. مریض تھے، ہل نہیں سکتے تھے، کچھ پاؤں میں لرزہ، ہاتھوں میں مشکلات تھی. تو وہ اس کو حضرت حر کے روضے پہ چھوڑ کے چلے گئے اور خود چلے گئے. اب اس نے دیکھا کہ ایک بدو عورت، گاؤں کی عورت عرب آئی ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے جو جالیاں تھیں اس نے نیچے والی جالی سے انگلی سے پکڑا اور یا کشف الکرب عن وجه الحسین، کہ اے وہ کہ جس نے امام حسین کے چہرے سے کرب کو دور کیا. ایک شف کربی، مجھے بھی شفا عطا کر. کہہ رہا ہے وہ یہ پڑھتی گئی اور اپنی انگلی کو جالی پہ بڑھاتی گئی اور سیدھی کھڑی ہو گئی اور شفا لے کے چلی گئی.
کہہ رہا میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے، کیونکہ میں صحیح طرح کھڑا تو ہو نہیں سکتا تھا، میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر ذری تک پہنچایا، اور پھر اس طرح ایک ایک کر کے پڑھتا رہا. جب میں اوپر تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے بدن میں طاقت آ گئی. یہ تو ایسے ہی دے دیتے ہیں عزیزان محترم. بات یہ کہ لینے والے ہم بن جائیں، یعنی جو لینے والا بن جائے گا اس کو سب عطا ہے، وہ کہیں پہ بھی ہو. توسل کر لے. جو اپنے حدود میں ہمیں لا مکان لا زماں کر سکتے ہیں، ان کے لیے مقام کوئی قید نہیں ہے، وہ کسی بھی جگہ پر آپ کی بات کو سن سکتے ہیں. اس لیے حدیث میں آیا کہ ملائکہ کا ایک گروہ زیارت پہ آتا ہے، کتنے؟ 70,000، اور ایک اور گروہ لائن میں کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ جب یہ جائے گا تو دوسرا آئے گا. اور کہتے ہیں کہ جب سے شروع ہوا ہے ابھی تک گروہ کی دوبارہ باری نہیں آئی ہے. یعنی اتنے مشتاق ہیں ملائکہ امام حسین کی زیارت کے. میں کتنا مشتاق ہوں. اور اصل زیارت وہی ہے کہ جب انسان زیارت پہ جائے تو صاحب زیارت، یعنی جس کی زیارت کرنے جا رہا ہے، اس سے ملاقات کر کے آئے. میں اکثر لوگ غیر ہمیں بھی توفیق ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں تو لوگ آ کے کیا باتیں کر رہے ہیں، میں 6 دفعہ زری کو ہاتھ لگایا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. عزیزان محترم، زری کو چومنا اچھی بات ہے، لگائیں، لیکن ہدف یہ نہیں ہے. ہدف یہ ہے کہ میں اپنے دل سے امام کی زیارت کروں. شاید میں فاصلے پہ کھڑا ہوا ہوں، لیکن میں گفتگو تو کروں امام سے. ہم وہاں جا کے بھی کہیں اور ہوتے ہیں. جیسے ابھی مجلس میں بہت سارے لوگوں کے ذہن کہیں اور ہوں گے، وہ نیچرل ہے. جو سارا دن کی پریکٹس ہے وہ یہی کرتا ہے آدمی، کیا کرے. ابھی سوچ رہا ہوگا کتنے بجے ختم ہوں گے، مولانا صاحب بہت نصیحتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں 15 منٹ رہ گئے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، اب یہ کب اٹھیں گے، کب جائیں گے. وہ واہ واہ بھی کریں، کو کلام ولام بھی سنائیں. خوب نیچرل ہے، خوب ہے. بہرحال کیا کریں، ہماری واہ واہ یہی ہے کہ وہ راضی ہوں. آپ کی واہ واہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ ہو، لیکن ہماری واہ واہ یہ ہے کہ وہ راضی ہوں. اگر وہ راضی ہو گئے تو کائنات آپ کی ہے، جو دل چاہے لے لیجئے. اور لینے والے ان کی بارگاہ میں جب دیا بھی جاتا ہے تو کچھ نہیں لیتے، کہتے ہیں ہمیں تو آپ ہی چاہیے بس. عزیزان محترم، خوب عشق ایسی ہی ہے. عشق ایسا نہیں ہے کہ وہ سب عطا کر دو، سب دے دو، سب دے دو. رسول خدا کو کیا کہا کہ یہ دے دو، عرب کی حکومت دے دو، یہ دے دو. کیا کہا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو؟ کہا کہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج، بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے، مگر میں اس ایک کی عبادت سے نہیں ہٹنے والا. عشق یہی ہے کہ امام حسین کو بھی کتنے موقع دیے، یہ کر لیں، وہ کر لیں، فلاں کر لیں، سب دے دیا. بچہ بھی دے دیا، بوڑھا بھی دے دیا، بھائی بھی دے دیا. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ کوئی یہ بولے کہ میرا تو یہ غم ہے. نہیں، آپ کا جتنا بڑا بھی دنیا کا غم ہو، جب آپ امام حسین کے غم کو دیکھتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں. چاہے بچے کا ہو، چاہے بوڑھے کا ہو، چاہے بھائی کا ہو، چاہے باپ کا، چاہے بہنوں کا ہو، کچھ بھی ہو. مگر کیوں ہے؟ تاکہ ہم جاگیں، ہم اس دین کی بقا کے لیے آگے بڑھیں. اگر ہم آگے نہیں بڑھ پائے عزیزان محترم، اگر ہم اس طرح جس طرح ہمارا مولا ہم سے چاہتا ہے، تو پھر ہم آپ کچھ بھی کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو کے چلے جائیں، لیکن مولا خوش نہیں ہوں گے. تو ان ایام میں کوشش کریں. بہرحال ماہ شعبان بھی تک کچھ لوگ بہت آخر میں آتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں تو نیاز تو مل ہی جائے گی، چلو مولانا کی تو سنتے ہی رہتے ہیں، نیاز مل جائے گی. تو آخر میں آنے والوں کو میں تھوڑی سی نیاز بھی دے دیتا ہوں کہ شعبان کا مہینہ بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ صلوات بر محمد و آل محمد دے دیں. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اور اس کے علاوہ استغفار، اور اس کے علاوہ صلوات شعبانیہ، اور باقی جو ایام ہے، 15 شعبان بھی آنے والی ہے، یہ ایام ہے. اور اس مہینے کے اندر
کوئی آدھی کھجور کا صدقہ بھی دے دے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی. تو کم از کم اس مہینے میں کوشش کریں کہ زیادہ صدقہ دیں. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو صدقہ دیتا ہے اس کا صدقہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اونٹنی کا بچہ آپ نے پالا ہو اور پھر وہ ایک بڑا ہو گیا ہو، اور روز قیامت میں یہ آپ کا صدقہ احد کے پہاڑ کے برابر آپ کو عطا کیا جائے گا. تو بہرحال اس مہینے کے اندر صدقہ، صلوات اور استغفار، صدقہ، صلوات اور استغفار، اس کو ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ روز ان میں سے کوئی ایک کام انجام دیں. جتنا باعمل ہونا یہی ہے. آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ راتوں کو بیٹھیں تسبیح اللہ اکبر کہیں جا رہے ہیں اللہ، نہیں، کوئی نہیں کہہ رہا. آپ جو نارمل ہیں حلال حرام کھائیں پیئیں، زندگی کو نارمل گزاریں. بہت سارے لوگ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ ہم سے بھی زیادہ مذہبی ہو گئے، تو ہمیں بھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی اتنا مذہب. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جس معاشروں کے اندر رہتے ہیں وہاں پر ہمارا بعض اوقات سخت سر ہونا بھی اپنے لیے بھی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. خوب نارمل رہیں، انسان میں حلال حرام واجبات کی ادائیگی کریں اور خدا پر توکل کریں، خدا خود آپ کے لیے راستے بنائے گا. تو سر بہت زیادہ وہ نہ ہو کہ بہرحال کہ اتنی ہو کہ آپ دیکھیں دین آسانی کے لیے آیا ہے. دین انسان کی آسانی کے لیے آیا ہے، انسان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا. کہ اس شخص کی طرح جو بیچارہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، مغرب کی نماز پڑھا دی، تھوڑی دیر میں بولا کہاں جا رہے ہو، عشاء ہونے والی ہے، عشاء پڑھا دی، پھر تھوڑی دیر بعد بولا وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا دیا، پھر جاننے لگا نہیں ابھی تو فجر بھی ہونے والی ہے، اٹھا دیا. پھر بیچارہ ابھی سویا نہیں تھا، ظہر اور عصر اور نوافل ہو. اگلے دن پھر دروازہ کھٹکھٹایا. شہید مطہری نے بھی اپنی داستان میں اس کو کوٹ کیا ہے. پھر کھٹکھٹایا تو کہتا آئیے، کہتا نہیں بھائی آپ ہی کو یہ دین مبارک ہو. وہ نیا نیا بیچارہ مسلمان ہوا، اسے سب پڑھا دیا. واہ، ہلکا ہاتھ رکھے، تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کو لے کے آئیں کہ اتنا آپ اتنا ڈال دیں گے، بولے گا کہ بس میں ان کے سامنے ہی کیوں مذہب. ہمارے مسئلہ یہی ہو گیا ہے، اب ہم ایک دوسرے کے سامنے بہت مذہبی ہیں، بہت مذہبی ہیں ہم لوگ. کیوں؟ کیونکہ یار ذرا سے بھی کچھ ہو گئے کیا بولیں گے یار، کیا سوچیں گے، باقی بعد میں. اب میں کچھ ممبر سے کہہ نہیں سکتا بارہ. تو کیوں ایسا ہے؟ یہ زبردستی ہم نے اپنے آپ کو. ہاں ریلیکس رہیں عزیزان محترم، زندگی میں ہر چیز کو وقت دیں. اس لیے حدیثوں میں آیا کہ اپنے اوقات کو تقسیم کرو. کس میں؟ خوب عبادت میں. کس میں؟ حلال رزق میں. کس میں؟ بچوں کے لیے، اپنی خلوت کے لیے. اور وہ جو بچوں اور فیملی کے لیے ہے وہ حلال انٹرٹینمنٹ ہے. خوب بچوں کے ساتھ بندہ کہیں جائے، گفتگو کرے، یہ کرے وہ کرے. اب ہر دفعہ آپ اگر بولیں اپنے بچے کو کہیں اور نہیں لے کے جانا، تم امام بارگاہ چلو، بولے گا بھائی کوئی اور بھی جگہ ہیں کہیں اور بھی لے جائیں، وہاں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں. کسی اور جگہ کبھی لے جائیں، کھانے بھی لے جائیں کہ پارک. ٹھیک ہے آپ بولیں گے یہاں مشکلات ہیں یہ وہ، خوب ایسی مشکلات میں کہ زندہ رہنا ہے، جنت نہیں ہے دنیا. یہ مت سمجھیں کہ شاید کہیں تو شاید پھر آپ کو اگر چاند پہ پلاٹ ملنا شروع ہو جائیں تو شاید کو مسائل حل ہوں. جو حالات لگ رہے ہیں بھلا ٹیکنالوجی کے کہ تھوڑے دنوں میں چاند پہ بھی اسکیم آنے والی ہے. تو بہرحال صلوات بھیجے محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ امام جو ملائکہ اس فرشتے کو کہ جو اتنے عرصے سے مشکل کا شکار تھا، اس کو امام پیدا ہوتے ہی شفا دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ تو سمجھ میں آیا کہ امام صرف دنیا کے لوگوں کو شفا نہیں دیتے، امام عرش کی مخلوق کو شفا دیتے ہیں. مگر لوگ نہیں سمجھ پائے، بہرحال لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پائے حسین کو. امام حسین ہی تو ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر امام حسین گئے اس سے پہلے بالکل زمین خاک کبھی بھی شفا نہیں تھی. جیسے ہی خاک شفا کربلا کی بنی تو وہ شفا بن گئی. اللہ صلی علی محمد. عزیزان محترم یہ لطف ہے اس خاک میں جو واقعا انسان اصلی خاک اگر ہو جو اس جگہ کی اندر کی ہو کہ بعد توفیق مل جاتی ہے، وہ شفا ہے. وہ انسان سفر میں ہو اپنے ساتھ رکھے. لیکن بہرحال جو آپ کو نارمل بھی خاک شفا کی تسبیح بہرحال وہ دو طرح کی. ایک تو وہ خاک ہے کہ جو حرم کے اندر سے کھود کے ملتی ہے، ایک وہ ہے کہ جو حرم کے اندر خاک ہوتی ہے، جو خاک اٹ جاتی ہے، ایک تسبیحاں اس سے بنتی ہیں.
تو بہرحال دونوں ہی خاک شفا اور خاک کربلا ہیں. کوشش کریں سفر میں جائیں اپنے ساتھ رکھا کریں، تو یہ آپ کی سفر کی ضمانت کے لیے یہ خاک ہی کافی ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، میرے پاس بہرحال وقت پتہ بھی نہیں چلا اور گفتگو اتنی زیادہ ہوتی ہے اور میں آپ لوگوں کا اتنا وقت لے لیتا ہوں. میرے حساب سے صرف 6-7 منٹ رہ گئے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی گھڑی صحیح ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اسی چکر میں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو تو گھنٹہ دیا تھا، آپ 50 منٹ میں اتر آئے. تو صلوات بھیجے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد وجد برادر. عزیزاں اور امام کی زندگی کے بہت سارے بچپن کے واقعات ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سنانے چاہیے. امام حسن امام حسین علیہ السلام وہ واقعہ کہ جو آپ نے سنا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. ادب کس طرح سیکھا جاتا ہے، ان شہزادوں نے سیکھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص صحیح وضو نہیں کر رہا، اس کی عمر زیادہ تھی. تو اب انہوں نے کہا کہ کس طرح اس کو بتائیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے دونوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے وضو صحیح کون کرتا ہے. وہ یہ ادب کا تقاضا دیکھیں، آپ یہ ادب سیکھیں کہ ہم اگر اپنے کسی بڑے بزرگ یا کسی کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، تو یہ نہ بولیں کہ آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا آتا ہے، آپ کو نہ. عزیزان محترم، نہ، پیار سے، طریقے سے. آیت اللہ سعادت پرور نے کبھی بھی اپنی مجلس، ممبر، اپنے درس میں یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو، آپ کو یہ کرنا چاہیے. ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم اس پہ عمل کریں، یعنی اپنے آپ کو کہا. تو اس لیے ہمیں بھی یہ ادب کا تقاضا سیکھنا چاہیے بہرحال یہ احمد سے. دوسری چیز کہ خدا کی بارگاہ میں جب کوئی چیز قبولیت اس کی ہوتی ہے تو یہ بچے بھی ساتھ ساتھ ہیں، جبکہ یہ بچے ہیں، جبکہ اس گھرانے کے وہ بچے ہیں کہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ یہ وہ گھر تھا مدینہ کا کہ وہ بہت چھوٹا سا گھر تھا کوچہ بنی ہاشم میں، مگر اس نے ان ہستیوں کی پرورش کی کہ جو کائنات پر محیط ہو گئی. یعنی خود مولائے کائنات اس گھر میں، بی بی سیدہ اس گھر میں، امام حسن اس گھر میں، امام حسین اس گھر میں، حضرت زینب اس گھر میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ کمال ہے، یہ چاہے بچپن میں ہیں تو کمال پر ہیں، چاہے وہ اپنے عروج پر ہیں تو کمال پر ہیں، یہ اپنی تنہائی میں ہیں تو بندہ خدا ہیں، یہ اجتماع میں ہیں تو بندہ خدا ہیں. یہ کہ انشاءاللہ شعر بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ اگر پشت رسول پر بھی ہیں تو بندہ خدا ہیں، اگر سر نیزے پر بھی ہے تو بھی بندہ خدا ہے. یعنی ہر جگہ پر حمد کس کی ہے؟ صرف اس کی ہے، وہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور یہی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بتانے کی کوشش کی ہے. یہ دیکھو تم سب میری طرف متوجہ. آج کربلا کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں اور لوگ جاتے بھی ہیں اور خوش بحال کہ جو آج بین الحرمین میں ہوں گے اور کربلا کی زیارت کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ سال جو ہے وہ 3 شعبان کربلا میں نصیب فرمائے. وہ یہی کہیں گے کہ تم سب میری طرف متوجہ ہو، تم سب میرے پاس آ رہے ہو، مگر کیوں آ رہے ہو؟ میں اس خدا کی طرف متوجہ ہوں کہ جو خالق ہے، اس لیے تم بھی اسی ہی کی طرف متوجہ ہو. اگر ہم امام کی طرف جاتے ہوئے پروردگار کی طرف نہیں جا رہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم صحیح نہیں جا رہے. اگر کوئی یہ بولے کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں مگر میں نمازی نہیں ہوں تو پھر مولا کا ماننے والا نہیں ہے. میں مولا کا ماننے والا ہوں مگر میں جو ہے وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ مولا کا ماننے والا نہیں ہے. مگر مولا نے کیا کہ میں اپنے رسول کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے، میں کوئی نیا کام تو نہیں کر رہا تھا، وہ تو اپنے کہتے میں اپنے نانا کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. تو اگر کوئی خمس نہ دے، زکوٰۃ نہ دے، کوئی ہماری بہن حجاب نہ کرے اور بولے کہ میں بی بی زینب کی ماننے والی ہوں، تو کتنا تضاد ہے. یعنی تو پھر ہم کس طرح ماننے والے ہیں؟ تو عزیزان محترم، ہم بڑے بڑے اسکیلوں میں نہ دیکھیں. آپ چھوٹی سی
دوربینوں میں لگاتے اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کہاں سے ہوں، کس طرح ہوں. بھائی کوئی تو نشانی ہو کہ مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، کوئی ایک عمل، عبادت، خدمت، ادب، رضائے پروردگار، کوئی تو چیز ہو. تلاوت قرآن، یہ تو میں خود اپنے آپ سے شرمندہ ہوں. تلاوت قرآن کہاں ہے کہ جہاں آپ کے میرا مولا ایک دن کی شب کی مہلت کیوں مانگی ہے؟ قرآن کی تلاوت کی. کہاں ہے قرآن ہماری زندگی میں؟ میری زندگی نہیں ہے عزیزان محترم، جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہے قرآن. وہ قرآن جو جاویداں معجزہ اور پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا خشک اور تر سب کچھ اس کے اندر ہے، مگر ایک بس میں ہی نہیں ہوں اس کے اندر. تو بہرحال ان ایام میں کوشش کریں عزیزان، ہدف یہی ہے ہمارے جشن میں، ہماری مجلس میں، ہدف یہی ہے کہ جو یہ چاہتے تھے ہمیں اس کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے آپ کو میری مجالس میں بہت زیادہ نعرے اور واہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ کوئی اور آئے گا وہ آپ کو نعرے بھی لگوا دے گا. تو لیکن اس کے اندر بھی نعرے لگانا ہوتا ہے، یہ کوئی نہ کاٹ کے ٹکڑا نہ لگا دے کہ مولانا نعرے نہیں لگانے دیتے. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے ٹی وی میڈیا کا. نہیں بھائی نعرے لگائیں، نعرے لگاتے ہیں تو روح کے اندر یا علی بولتے ہیں، چہروں پہ رونق آ جاتی ہے، خون میں روانی آ جاتی ہے، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، مومن کی نشانی ہے. بہرحال یہ لطف ہے، مگر یہ کہ بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ سوکھی سوکھی سناتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں، ہم تو مسکرانے کے لیے آئے تھے. تو بہرحال آپ کے مسکرانے کے لیے چند اشعار اس دن بھی پڑھے، تو میں نے کہا آج بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر لوں. بہرحال شعرا کرام بھی ہمارے پاس، کلام پڑھنے والے بھی موجود ہیں، تو اٹھ کے چلے مت جائیے گا میرے بات، ان کو بھی سن کے جائیے گا. تو ہمارے دوست مولانا محسن جعفری جن کا تخلص صاحب ہے، تو انہی کا کلام ہے. میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو وہ کہتے ہیں کہ شعور درک حقیقت رضا حسین کی ہے. شعور درک حقیقت رضا حسین کی ہے. کمال کشف حقیقت عطا حسین کی ہے. جہاں پہ طائرہ سدرہ کے پر بھی جل جائیں، جہاں پہ طائرہ سدرہ کے پر بھی جل جائیں، فضیلتوں کی وہ حد ابتدا حسین کی ہے. جبین نور سے تابش کا جب سبب پوچھا، جبین نور سے جب تابش کا سبب پوچھا، تو نور نے خود یہ پکارا ضیا حسین کی ہے. وفا سرشت ہوں میں ہوں رہین خون حسین، لہو کی جا بھی رگوں میں عزا حسین کی ہے. خدا شکر کہ فطرت پہ اپنی قائم ہوں، خدا کا شکر کہ فطرت پہ اپنی قائم ہوں، کہ اصل فطرات انسان ولا حسین کی ہے. پکارتی ہے ہوائے فضائے کرب و بلا، غور سنیے گا، پکارتی ہے ہوائے فضائے کرب و بلا، خدائی یا تو خدا کی ہے یا حسین کی ہے. بقائے دین محمد کی بن گئی ضامن، کربلا زندہ، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ بقائے دین محمد کی بن گئی ضامن، مگر یہ عرض وفا کربلا حسین کی ہے. ضمیر نوع بشر کو جھنجھوڑنے کے لیے اذاں کی شکل میں جاری صدا حسین کی ہے. نہ تاج خسرو نہ شوکت عزیز و کیسر کی، نہ تاج خسرو نہ شوکت عزیز و کیسر کی، غرور و ناز جبین خاک پا حسین کی ہے. بہشت ہو گئی تعمیر تو کبالا میں،
بہشت ہو گئی تعمیر، جنت جب بن گئی بہشت ہو گئی تعمیر، تو قبالہ میں عجیب شان سے رب نے لکھا یہ حسین کی ہے۔ وہ مشکل شاعری تو نہیں ہے جو بہت بھائی شعر تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن بہرحال سمجھنے والی ہے کہ زمانے والو مجھے کیس سے نسبت نہ دو، زمانے والو مجھے کیس سے نسبت نہ دو، ہر ایک سانس میری مبتلا حسین کی ہے، حیات ہے میری منسوم نام حیدر سے۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری زندگی، وہ انگلش میں بھی ہے live like علی اور die like حسین ہے، اس پہ شعر ہے کہ حیات ہے میری منسوب نام حیدر سے، تو موت کا میری کیا پوچھنا حسین کی ہے۔ نشان صبر نبی شیر فاطمہ کا اثر، نشان صبر نبی شیر فاطمہ کا اثر، علی کے عزم کا جوہر و غا حسین کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تلاش حق ہے تو ایک بار اپنے دل سے پوچھ، تلاش حق ہے تو ایک بار اپنے دل سے پوچھ، نگاہ شوق طلب گار کیا حسین کی ہے۔ اور آخری چند شعر کہ عروس فکر اگر آشنا نہیں، ریاض خلد کے پھولوں سے پائے گی زینت، ریاض خلد یعنی جنت کے پھولوں سے پائے گی زینت، یعنی اس کو تزئین کیا جائے گا، ریاض خلد کے پھولوں سے پائے گی زینت، عروس فکر اگر آشنا حسین کی ہے۔ خدا کے دین نے باطل کے مات دینے کو، خدا کے دین نے باطل کے مات، یعنی کہ خدا کا دین نے اگر حق ہے تو حق نے جب باطل کو ختم کیا ہے تو کیا کیا ہے کہ خدا کے دین نے باطل کے مات دینے کو ذرا کے طور پر اوڑی ابا حسین کی ہے۔ اب وہ شعر کے بہرحال تاریخی واقعہ کہ رسول خدا جو ہیں وہ کہ سجدے میں ہیں اور امام حسین ان کے اوپر ہیں کہ وہ پشت احمد مختار ہو یا نوک ثنا، وہ پشت احمد مختار ہو یا نوک ثنا، پسند خاطر حق پر ہر ادا حسین کی ہے۔ یعنی اس پر بھی خدا راضی ہے، اس پر بھی خدا راضی ہے، اور ثبوت دے دیا حق کی ندا حسین کی۔ اور آخری شعر کے لباس تعصبات کے پردے ہٹیں تو کھل جائے، تعصبات کے پردے ہٹیں تو کھل جائے، لباس روح مسلماں ردا حسین کی ہے۔ اور آخری شعر مکتا کے نہال فکر کو اندیشہ خزاں ہے ہی نہیں، نہال فکر کو یعنی جو انسان کی سوچ ہے، نہال ظاہر بچے کو کہتے ہیں، نہال وہ پودا بھی ہے، کہ نہال فکر کو یعنی میری سوچ کو کبھی خزاں ہو ہی نہیں سکتی، کبھی یہ پرانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرز میں رکھتے ہوئے اب شعر سنیے گا کہ نہال فکر کو اندیشہ خزاں ہی نہیں، کہ شاعری میری صاحب دعا حسین کی ہے۔ بہرحال صلوات بھیجے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خوب شاعری کرنی چاہیے، بہرحال جو لوگ کرتے ہیں خدا ان کی توفیقات میں، کیونکہ اہل بیت خود شاعر اور مداح کی بہت کیا کرتے تھے اور ان کو بلا کر ان سے کہتے تھے کہ شاعری کریں، اور انشاءاللہ آپ کے درمیان میں تو ٹوٹے پھوٹے لفظ اور تلفظ ٹوٹا پھوٹا ادا کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کلام پیش کے بس ایک مختصر سی دعا کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، ہمارے ہر عمل کو ہمارے امام کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، التجا کی ہے، انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان سب بیماروں کو اور جتنے بھی ہیں کہ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، پروردگار امام سجاد علیہ السلام کے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔